اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ یقیناً جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس تمام دنیا بھر کی چیزیں ہوں اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہوں تاکہ وہ اس کو دے کر روز قیامت کے عذاب سے چھوٹ جاویں، تب بھی وہ چیزیں ان سے قبول نہ کی جاویں گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا، سو اس بات کی خواہش کریں گے کہ وہ اس سے نکل جاویں اور وہ اس سے کبھی نہ نکلیں گے اور ان کو عذاب دائمی ہوگا۔ سورہ مائدہ کی 36 اور 37 دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا حال بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا حال بیان فرمایا تھا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے قرب کے جتنے ذرائع ہیں، چاہے وہ فرائض کے ذریعے ہو، چاہے واجبات کے ذریعے ہو، چاہے سنن و مستحبات کے ذریعے ہو، اس سے اللہ کا قرب حاصل کرو، یا اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بچ کر اللہ کا قرب حاصل کرو۔ تو اوپر 35 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا حال بیان کیا تھا، اب 36 اور 37 نمبر میں اللہ تعالیٰ کافروں کا حال جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے احوال کو بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن جہنمی لوگ، دوزخی لوگ یعنی کافر اور مشرک لوگ جہنم سے بچنے کے لیے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ساری دنیا کے اندر جتنی جگہیں ہیں، پہاڑ سونا بن جائے یا سمندر سونا چاندی سے بھر جائے یا ریت یا ذرے سونے چاندی کے ہو جاویں، تمام چیزوں کو دینے کے لیے آدمی تیار ہو جائے گا۔ عذاب جہنم سے بچنے کے لیے تمام چیزوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر خود فرماتے ایک اور جگہ، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ اگر کافر لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں وہ مر گئے، ایسے لوگ زمین آسمان کے درمیان جتنی جگہیں ہیں ان تمام جگہوں سے سونا بھر کر کے بھی اگر عذاب سے چھوٹنے کے لیے ان سے کہا جائے گا تو دینے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ رات کے اندر جمیعا ومثلہ، کہ جو جتنی جگہیں زمین آسمان کے درمیان ہے اتنی جگہ سونا بھر کر اور اس کے مثل اور بھی سونا بھر کر، یہاں بھی وہی کہہ رہا اللہ تعالیٰ، زمین آسمان کے درمیان جتنی جگہیں ہیں تمام پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے، ریتوں کو، ذروں کو، ساری چیزوں کو سونا بنا کر کے بھی اگر آدمی جہنم سے اگر اس کو نجات کا کوئی راستہ نظر آئے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ ہم اتنی چیزیں دے دیں اور مزید اتنی چیزیں دے دیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو جو دوزخی ہوگا اس کو بلایا جائے گا اور دوزخ سے نکال کر کے ان کو بلا کر کے اللہ فرمائیں گے کہ یہ بتاؤ تمہاری جگہ کیسی ہے، جہاں تمہارا ٹھکانہ ہے یعنی دوزخ، وہ جگہ کیسی ہے؟ تو وہ دوزخی کہے گا نہایت ہی بدترین اور سخت ترین جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا زمین آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس خلا کو سونا بھر کر کے اگر تم کو جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نظر آئے تو تم دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ وہ کہے گا اتنا بھی دوں گا اور اس سے اور بھی 2 گنا مزید دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، دنیا کے اندر میں نے تجھ کو بھیجا تھا اور عالم ارواح میں تم سے معاہدہ لیا تھا۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جمع کیا تھا اور جمع کر کے پوچھا تھا روحوں سے الست بربکم، کہ کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے اقرار کیا تھا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا گیا تو انسان اس وعدے کو بھول گیا، تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، اور تمام نبیوں نے اسی وعدے کو یاد دلایا کہ تم وہاں عالم ارواح میں وعدہ کر کے آئے ہو کہ آپ ہی رب ہیں، آپ ہی کی ربوبیت اور الوہیت کو ہم مانتے ہیں، پھر دنیا کے اندر تم نے آ کر کے کیوں اس کا انکار کیا؟ اس کو تم نے جب وعدہ وہاں کیا اس وعدے کو وفا کرنا چاہیے تھا۔ 1,24,000 پیغمبروں کو بھی بھیجا، تو کمبخت جھوٹا ہے، اور تو اس سے بھی معمولی چیز پر دنیا کے اندر اگر تو مجھ کو رب مان لیتا اور مجھ کو تو اللہ مان لیتا تو یہاں آج عذاب جہنم سے بچ جاتا، لیکن تو اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ قیامت کے دن ایک اور انسان جہنمی کہے گا، جب اس کو کھڑا کیا جائے گا جہنم کے آگے، تو وہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب، جو کچھ تیرے نبیوں کے ذریعے مجھ کو معلوم ہوا تھا ہم نے اس کو دیکھ لیا، سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، یا الہ العالمین دنیا کے اندر ہم کو دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ ہم تیرے وعدے کے مطابق، تیرے کہنے کے مطابق ہم عمل کر کے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اب تو یہ ختم ہو گیا ٹائم۔ دنیا کے اندر اگر امتحان میں کوئی ناکام ہو جاتا تو اس کو سپلیمنٹری میں ایگزام دے کر کے پاس کرایا جاتا، یا حکومت اپنی مرضی کبھی کبھی پاس بھی کرا دیتی، ایسا کبھی ہو رہا کرونا میں۔ تو قیامت کے دن جتنی مدت دنیا کے اندر ہماری زندگی ہے، اس مدت کے اندر جو نیک کام کرنا ہو، مرضی ہے، کوئی ایمان قبول کرے، کوئی کفر پر رہے، اس کی مرضی پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے حقائق کو واضح کرا دیا، دیکھو بھائی یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ کر کے آؤ گے تم کو جنت ملے گی، یہ کر کے آؤ گے تم کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اب یہاں سے جانے کے بعد کسی کو بھی کچھ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، کسی کو بھی کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوزخی لوگ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، جب وہ نکلنے کی کوشش کریں گے تو جو جہنم کے داروغہ ہوں گے وہ داروغہ لوہوں سے آگ کے لوہوں سے مار مار کر کے اس کو گھسیٹ گھسیٹ کر کے پھر جہنم کے اندر بھیج دیں گے، اور یہ عذاب نہایت ہی دردناک ہوگا، خطرناک ہوگا، اور ایسا یہ خطرناک عذاب ہوگا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے دوزخ کا اگر سوئی کے ناکے کے برابر، دوزخ کا اگر دوزخ کے اندر سوراخ کر دیا جائے سوئی کے ناکے کے برابر، تو ساری دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، انسان ہے، جنات ہے، گھاس ہے، یہ ساری چیزیں جل کر کے بھسم ہو جائے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جہنم کا اگر پانی ایک گھونٹ بھی بڑے سے بڑے سمندر میں اگر پھینک دیا جائے تو وہ سارا کا سارا پانی بالکل خشک ہو جائے، اور جہنم کے اس کڑوے جہنم کے اس ایک گھونٹ پانی سے سارا سمندر کڑوا ہو جائے۔ تو بارے قیب ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے احوال کو بیان کیا ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، ہم لوگ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں، کلمہ پڑھ کر کے، نیک اعمال کر کے، ایمان کا محاسبہ کرتے رہے، ایمان کا جائزہ لیتے رہے۔ ہمارے پاس تو بس ایک ایمان کی دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دی۔ تو ہم لوگ 24 گھنٹے ایمان کا محاسبہ کرتے رہے، اعمال صالحہ کا محاسبہ کرتے رہیں، اور اسی طریقے ایمان کی تجدید کرتے رہا کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرتے رہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، جو موقع ملے نیک کام کرنے کا اس کام سے ہم دریغ نہ کریں، زیادہ سے زیادہ کرنے کا یہاں موقع اللہ نے دیا۔ یہاں سے اگر ہم چلے گئے، آنکھ بند ہو گئی، تو پھر وہاں ہم کو کچھ بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یا جو کچھ کرنا ہے کریں گے اس کا اجر ملے گا، لیکن مرنے کے بعد وہاں ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بھی روادار نہیں ہوں گے، ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عذاب النار سے محفوظ فرمائے، جنت کے اندر داخلہ مقدر فرمائے، ہر قسم کی پریشانیوں کو سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔